الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ میرے بھائیو، کل نفس ذائقۃ الموت، ابھی 40 دن 35 دن ہوئے ہیں اور ٹریولنگ اتنی زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سال ہے وہ مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے جو ہے وہ دنوں کے برابر، دن وہ ساعتوں کے گھنٹوں کے برابر، اور گھنٹے جو ہے وہ منٹوں میں آ جائیں گے، منٹ وہ سیکنڈ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها۔ اے لوگوں، تم نے غور نہیں کیا کہ میں زمین کو سکیڑتے جا رہا ہوں، یعنی کہ تالاب اللہ کھینچ رہا ہے۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالب، تو کون سا شخص ہے جو اللہ پہ غالب آ سکے؟ تو کل نفس ذائقۃ الموت، جو دنیا میں آیا بھائی صاحب اس نے چلے جانا۔ اگر اس کی عمر ہے 60 سال ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جیسے اپنا فرشتہ آپ کی تلاش میں ہے آپ کی جان قبض کرنے کے لیے، ایسے رزق بھی آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے۔ تو فرمایا اپنے عمل سے اپنے رزق کو حرام نہ کرو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کہا تھا ٹھہرو، ایک آیا مانگنے کے لیے، میں آپ زیرہ دیتا ہوں آپ کو۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ امیر المومنین نے اپنی سواری کھڑی کی، اس نے زین اٹھائی، جا کر بیچ دی۔ بھئی امیر المومنین تو وعدہ کر چکے تھے میں آپ کو دیتا ہوں، ابھی تھوڑا سا بھی اس نے انتظار نہیں کیا۔ تو امیر المومنین جب واپس آئے تو فرمایا کہ وہ بندہ کدھر گیا؟ اس نے جا کر چوری بیچ دی۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا، میں نے تو اس کو عطا کر دینی تھی، حلال رزق اللہ نے اس کے لیے لکھا تھا، لیکن اپنے عمل کی وجہ سے اس نے حرام کر دیا۔ یعنی اتنا تو اپرچونٹی بندے کے پاس ہے، اگر یہ اپرچونٹی یہ آپ کے اندر قوت نہیں ہے تو جنت جہنم کا تصور غلط ہے۔ اگر آپ محض مجبور ہیں، جو آدمی کہے کہ محض مجبور ہے ہم نے جانے جہنم میں، بھائی پھر تو یہ ساری کائنات بنانے کا، نبی بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ کتابیں نازل کرنے کا؟ اللہ کہتا ہے کہ تم دعا کرو میں تقدیر بدل دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی اسالک ان تجعل قضیۃ لی خیرا، اے اللہ میری قسمت اگر تو نے بری بھی لکھی ہے اچھی کر دے۔ تو دعاؤں سے میرے بھائیوں، یہ ایک شب قدر، شب معراج، شب عرفہ، یہ شب جمعہ، بھائی عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے تقدیر تمہاری لکھی ہے، لیکن تمہاری دعا کی وجہ سے نا تم جب مانگو گے میں تقدیر بھی بدل دوں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، میں تقدیروں کا مالک ہوں، جس کو چاہتا ہوں رکھتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تقدیر کے پابند ہے نباتات جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ایک تم نے اللہ کی مانی۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، اگر آپ کو پتا چل گیا میری موت آنی ہے، آپ نے لاہور سفر کرنا ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ لاہور جائیں۔ کیوں؟ جس جگہ پر موت آنی بندے کی، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اللہ فرماتے ہیں اے بندے تجھے خبر نہیں ہے کس جگہ پر تیری موت آئے گی۔ اگر تیری افریقہ میں ہے نا، فرشتہ ادھر لے جائے گا۔ ہزاروں لوگ تھے، یہ گئے سعودی عرب میں، ان کا جہاز کریش کر گیا، بعد فیول ختم ہوا اور وہ چکر کاٹتا کاٹتا افریقہ جنگلوں میں جا گرا۔ بھائی وہ گیا پاکستان سے مر، وہ نائجیریا میں گیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، میں جانتا ہوں قیامت کب آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کب بارش ہوگی میں جانتا ہوں، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، میں یہ جانتا ہوں کہ کل تو کیا کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جانتا، آج میں جانتا ہوں، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، بھئی تو کل کو کیا کرے گا، اور میں جانتا ہوں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کے بچی ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے یہ رحم مادر خالی ہے، پیٹ ابھی پریگننسی نہیں ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے فلاں کا بچہ، فلاں عورت ہوگی، فلاں بندہ ہوگا،
فلاں کی روح کو میں نے، اب دیکھو اللہ نے روحیں پیدا کی، جتنی پیدا کی سب کو ڈیڈ کر دیا. 100 ارب تو مر چکے ہیں، 8 ارب ہے، تو 100 ارب اور بھی آ جائیں تو 2.5 خرب لوگ اگر اللہ نے پیدا کیے، پیدا کرنے کے بعد ان کو موت دی. اب ماں کے پیٹ کے اندر جب 4 مہینے اور 20 دن ہوتے نا، اللہ تعالیٰ اسی ڈیڈ روح کو زندہ کر کے ماں کے پیٹ کے اندر داخل. تو یار پھر بھی آپ اللہ کو نہیں مانتے، ہے کون چیز ہے آپ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا اب کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ مجھے، اما یجیب المضطر اذا دعاہ، تمہاری دعاؤں کو کون سنتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فرما الہ مع اللہ ہے تعالی عما یشرکون، میرے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے تو جب بھٹک جاتا ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وزوجہا لیسکن الیہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے مرد عورت سے بچہ پیدا کیا. هو الذی خلق من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجہا، اللہ تعالیٰ تو یہ آگے لفظ پورے کہتا ہے کہ مرد عورت پر ان کا کمبینیشن بنا، لیسکن الیہا فلما تغشا حملت حمل ٹھہرا، فمرت بہی فلم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پریگنسی ہوئی، بچہ ہوا، فلما اسکلت دعوا اللہ، اب بھار بن گیا پیٹ کے اندر. تو چاہیے تو یہ تھا، اللہ کہتا کہ مجھے پکارتا کہ اے اللہ تو نے بچہ پیدا کرنے والا تو ہے، جینز تو نے بنائے، جراثیم تو نے پیدا کیے، مٹی کے اندر سے پانی بنا کر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو مٹی کے اندر سے ہم خوراک کھاتے ہیں، وہ خوراک کھائی ہم نے. تو جو کہتے ہیں نا خالق من تراب، تو یہ مٹی سے ہمارا رزق نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، میں نے پانی سے پیدا کیا، یہ پانی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ میں نے آپ کو اس مٹی سے پیدا کیا، مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، جس کو دھواں لگا تھا اور وہ سخت ہو گئی تھی. تو جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پہلے کچا تھا، پانی تھا، مٹی، اس کے اندر پانی ڈالا گیا، پھر وہ کھنکھراتی مٹی بن گیا. خالق انسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کھنکھراتی مٹی جیسے گھڑا ہوتا ہے، جب وہ ایسی ہوئی، اللہ کہتا ہے ونفخت فیہ من روحی. پھر قرآن میں آتا ہے من طین لازب، میں نے تجھے گارے والی مٹی سے پیدا کیا ہے. تو اب اس کی ڈیفینیشن آپ کیسے کریں گے؟ بھائی مٹی سے پیدا ہوئے، اللہ نے روح کو نور سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے دھویں سے، جنات کو میں نے پیدا کیا، والجان خلقنا من قبل من نار السموم، میں نے بغیر، اللہ کہتا آگ ایسی کہ جس میں دھواں نہیں تھا، میں نے جن ان سے پیدا کی، اور جنوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آگ سے، فرشتوں کو پیدا کیا نور سے، اور انسانوں کو پیدا کیا دھرتی سے. لیکن اس کے اندر جو روح ڈالی وہ نور کی. جب روح نکل گئی، آنکھیں بند، کان بند، دانت بند، اور روح نکل گئی، تیرا دل بند. سارا کمال اسی کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا تو النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ آ جا، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا، اور اب جو کچھ بھی تو نے کمایا ہے میں سارا حساب لے لوں گا. آ جا نفس المطمئنہ ترجع الی ربک، اور میں نے تجھے جنت سے نکالا تھا، آ جا میری جنت میں داخل ہو جا. تو بھائی عمل بھی ایسے کرنے چاہیے نا. تو اللہ کا ذکر کرے، نماز پڑھے جب ٹائم ہو جائے. تو اب اللہ کہتا ہے نفس مطمئنہ پہ آنا ہے، نفس اللوامہ پہ بھی نہیں، نفس امارہ پہ بھی نہیں. ایسا نفس مطمئنہ جو ابو بکر صدیق کا تھا، نفس مطمئنہ جو صحابہ کرام کا تھا، علی بن ابی طالب کا تھا، امام حسن کا، حسین کا تھا، اور جن کو اللہ کہتا آ میری جنت میں داخل ہو جا. اور وہ بندہ ایک بستی میں بھیجا، قرآن مجید میں بیان ہے، وہ در میں لمحہ صبر کر جاتے. ایک ایسی بستی جہاں پر 2 رسول بھیجے گئے، اللہ کہتا فقط بثالث، پھر میں نے تیسرا بھیجا، اب ان کی تکذیب کی گئی. ایک آدمی بھاگا ہوا ہے باہر سے، اس نے کہا یہ پیغمبر سچے ہے، اس نے پتا کیا اللہ کے راستے میں اس کو کاٹ دیا گیا. اللہ نے فوراً جنت میں داخل کیا. اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا. قال یا لیت قومی یعلمون ما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اور ابھی تو قبر کا بھی ذکر نہیں ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا، عزت والوں میں سے کیا. تو ہم بھی ایسے بن جائے کہ عالم برزخ سے نکل ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں. اللہ سے دعا ہے.
اعوذ باللہ